ایران اگر أسير عليها أمنيته انكشاف. Do not ignore the pleas for freedom from the Iranian people. امریکہ On Easter Sunday, we celebrate his Iran is sending drones to Venezuela for Venezuela. اور اسرائیل. efforts to prevent Iran from obtaining it. We spoke at 8 o'clock in the morning. یہ دنیا کی 3 واحد ایسی کنٹریز ہیں کہ جن میں دشمنی اور لڑائی آج تک ختم نہیں ہوئی. لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اتنی ساری اسلامک کنٹریز ہونے کے باوجود بھی امریکہ ہمیشہ ایران کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ اس دشمنی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے بہت سال پہلے ورلڈ وار 2 میں دنیا کی ساری کنٹریز کے پاس صرف 2 آپشنز تھے. ایک برٹش امپائر اور دوسرا ہٹلر امپائر. ان کے پاس صرف 2 آپشن تھے کہ ان دونوں امپائرز میں سے صرف کسی ایک کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، اور دنیا کی آدھی سے زیادہ کنٹریز نے برٹش امپائر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. لیکن جب ایران کی باری آئی تو اس نے باقیوں کی طرح برٹش کی بجائے ہٹلر امپائر سے ہاتھ ملا لیا. لیکن یہی بات تھی جو برٹش امپائر کو بالکل اچھی نہیں لگی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایران اور جرمن ایک بہت اچھے دوست بن گئے ہیں تو اب وہ ایران کے خلاف سازشیں کرنے لگے. اور اس وقت ایران ایک بہت کمزور کنٹری تھی، اس لیے بہت جلد برٹش امپائر نے ایران پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور آہستہ آہستہ ایران کو فتح کرنے لگی. لیکن جب ایران بری طرح سے برٹش امپائر کے کنٹرول میں آ رہا تھا تب ایران کا بادشاہ برٹش امپائر کو خود ہی سرنڈر کرنے لگا اور ان سے کہا کہ مجھ سے میری بادشاہت مت چھینو. اور اس بات کی جب بھی ایران کے بادشاہ نے مانگی تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر برٹش امپائر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے آپ کی بادشاہت نہیں چھینتے، لیکن آئندہ سے آپ ایران کے بادشاہ نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کی جگہ آپ کا نوجوان بیٹا نیا بادشاہ بنے گا. لیکن اب یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ جب باپ ہی برٹش امپائر کے خلاف تھا تو بیٹا کیوں نہیں؟ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس ایران کے بادشاہ کا نوجوان بیٹا ہمیشہ سے ہی برٹش امپائر کا ایک سیکرٹ پپٹ رہا ہے، اور وہ برٹش امپائر کو ہی فالو کرتا تھا، نہ کہ اپنے باپ کو. اسی لیے برٹش امپائر کے کہنے پر اب ایران کے بادشاہ نے اپنی بادشاہ سے انکار کر دیا اور اس کی جگہ وہ نوجوان بادشاہ ایران کا نیا لیڈر بنا. لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ نیا لیڈر بنا تو اس نے امریکہ کے کلچر کو اتنا زیادہ پسند کیا، ان پر اتنا زیادہ انسپائر ہوا کہ اب وہ چاہتا تھا کہ ایران جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں بھی امریکہ جیسے کام ہو، یعنی ان کی جیسے فیشن کیے جائیں، ان کی جیسی پارٹیز کی جائیں اور شراب بالکل عام ہو جائے. لیکن ایران ایک مسلم کنٹری تھی اور وہ ایسا بالکل نہیں کرتی. لیکن آہستہ آہستہ اس نئے بادشاہ نے کچھ ایسے کام کیے، ایران جیسی مسلم کنٹری بھی اسلام سے کافی دور ہونے لگی تھی، اور یہی سب ایران کا وہ نیا بادشاہ چاہتا تھا. اسی لیے ایران کے اس نئے بادشاہ نے حجاب کو ایران میں بالکل بین کر دیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری مسجد اور مدرسوں میں بھی اسلام کو پھیلانے سے منع کر دیا اور ان کو بالکل بین کر دیا. اس کے علاوہ وہاں کے رہنے والے بڑے بڑے اسکالرز جو مسلمانوں کو اسلام پھیلانے میں بہت زیادہ مدد کرتے تھے، ان کو بلا وجہ گرفتار کرنا شروع کر دیا. اور یہی وجہ تھی کہ اس بادشاہ کی ساری کوششیں کامیاب ہونے لگی، اور ایران جیسی ایک مسلم کنٹری اب اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گئی تھی. اور بالکل امریکہ کی طرح اس ملک میں بھی پارٹیز ہونے لگی، لوگ عجیب عجیب فیشنز کرنے لگے، اور شراب تو بالکل ایسے عام ہو گئی تھی جیسے کوئی اسلامک نہیں بلکہ کوئی دوسرا ہی ملک ہے. اور آہستہ آہستہ شراب وہاں پر اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ اب ایران جیسی کنٹری بھی دوسرے ملکوں کو شراب اسمگل کرنے لگی. اور یہی سب ایران کا وہ بادشاہ چاہتا تھا. وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش تھا اور اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن اب ایران کے اس بادشاہ کی تباہی کا کام بھی شروع ہونے لگا، کیونکہ جیسے جیسے اس نے اپنے ان برے کاموں کو اور زیادہ بڑھاوا دے دیا تو وہاں کے رہنے والے بڑے بڑے اسکالرز ان کے خلاف ہونے لگے اور اپنے اپنے مدرسوں اور مسجدوں میں ان کے خلاف اسپیچ دینے لگے. اور ان میں ایک بہت بڑا اسکالر جو کہ ایران کے اس بادشاہ کے اس وقت بہت زیادہ خلاف تھا، اور اس کا نام تھا آیت اللہ خمینی. ایک ایسا اسکالر تھا جو کہ شروع سے ہی اس نئے بادشاہ کے کلچر کے بالکل خلاف تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے ان کا خوبصورت دین کبھی نہ چھنے، اس لیے وہ اپنے فالوورز کو ان کے خلاف بھڑکاتا رہتا.
لیکن جب آیت اللہ خمینی کی طاقت پورے ملک میں کافی زیادہ پھیلنے لگی تو ایران کے اس نئے بادشاہ نے اسے بالکل چھوٹی سی کسی وجہ سے گرفتار کر کے ملک سے باہر نکال دیا. لیکن پھر بھی آیت اللہ خمینی ایران سے دور نہیں گئے بلکہ پاس میں عراق کے ملک میں رہنے لگے اور وہاں پر بھی سیکرٹ طریقے سے اپنی سپیچ اور اپنے بیان ریکارڈ کر ایران کی طرف سمگل کرتے رہتے کہ مسلمانوں کے پاس دین پہنچتا رہے اور وہ اس بادشاہ کی ساری حرکتوں کو بھی اس کی عوام کو بتاتا رہتا. لیکن اب یہاں پر عراق میں ایک نوجوان لیڈر، ایک نوجوان انسان جو آیت اللہ خمینی کی ساری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کا نام تھا صدام حسین. وہ ساری حرکتوں پر نوٹس کر ایران کے بادشاہ کو آیت اللہ خمینی کے بارے میں بتاتا تھا. لیکن جیسے جیسے اسے آیت اللہ خمینی کی طاقت کے بارے میں اندازہ ہو گیا تو اس نے ایران کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اسے گولی مار دینی چاہیے. تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ وہ جس انسان کو ایک معمولی سا اسکالر سمجھ رہا تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی تھی. اور آہستہ آہستہ جب صدام حسین کو بھی اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تو اس نے بھی ایران کے بادشاہ کے ساتھ جو بھی ڈیل کر رہا تھا اس سے انکار کر دیا اور اس سے آیت اللہ خمینی کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی. اور اب ایران کے بادشاہ کے عوام، ایران میں رہنے والے لوگ اپنے بادشاہ سے زیادہ آیت اللہ خمینی کو اپنا لیڈر ماننے لگے کیونکہ اب وہ وہی انسان تھا جو ایران کے جانے کے بعد بھی مسلمانوں پر اسلام پھیلا رہا تھا. اب ایک طرف تو آیت اللہ خمینی ایران کے بادشاہ کی بربادی کا سبب بن چکا تھا، لیکن دوسری طرف اس بادشاہ نے خود ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جس کی وجہ سے اس نے نہ ہی صرف اس کی بادشاہ چھینی بلکہ وہ اپنے ملک سے نکال دیا گیا. جب اس کی بادشاہ بالکل پیک پر تھی اور وہ لوگوں کو بالکل اچھے سے بہکا رہا تھا اور لوگوں کو ظلم کرنے پر اور غلط کام کرنے پر بالکل مائل کر رہا تھا، تب اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی. دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی پارٹی کی جس میں نہ ہی صرف اپنے ملک کے لوگ بلکہ دوسری کنٹری کے پریزیڈنٹس، لیڈرز اور اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو بھی بلایا. اور وہ پارٹی اتنی زیادہ بڑی اور مہنگی تھی کہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو کھانا سونے کی پلیٹوں میں دیا گیا. اور یہ پارٹی دوسرے لوگوں کے لیے اتنی زیادہ بھاری ہوئی کہ وہاں کے رہنے والے غریب عوام سوچنے لگی کہ یہ ہمارا لیڈر کیسا ہے کہ خود تو سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھا رہا ہے اور ہم روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں. اور یہی بات تھی جس کا فائدہ اٹھا کر آیت اللہ خمینی نے اپنے سپیچ میں کہا کہ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کا یزید ایران کا بادشاہ ہی ہے. اب ایک طرف اس پارٹی کا پریشر اور دوسری طرف آیت اللہ خمینی کی سپیچ کا پریشر، ان دونوں چیزوں نے مل کر ایران کی عوام کو اتنا زیادہ جوش دلایا کہ وہ ایک بار پھر سے ایران کے بادشاہ کے اس خلاف نکلنے لگے اور ان پر اتنی زیادہ زمین تنگ کر دی کہ آخر کار ایران کے بادشاہ کو لگنے لگا کہ اب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سپر پاور ہے جو اسے بچا سکتی ہے آیت اللہ خمینی سے، اور وہ اس کا باپ، یعنی آج کے دور کا بھی باپ کہ جتنی بھی مسلم کنٹریز کے علاوہ دوسری کنٹریز ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ کنٹریز جسے اپنا باپ سمجھتی ہیں، اس زمانے کا باپ بھی USA یعنی امریکہ تھا. اس لیے ایران کا بادشاہ فوراً امریکہ کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے آیت اللہ خمینی سے بچا لو کیونکہ اس کی طاقت کا اندازہ تو اس وقت تک ایران کے بادشاہ کو ہو گیا تھا. اس لیے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کافی کنٹریز کے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی میٹنگ کی اور اس کے بعد کلیئرلی ایران کے بادشاہ کو کہہ دیا کہ دیکھو اب تمہیں آیت اللہ خمینی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اب ایک سپر پاور جس سے ایران کے بادشاہ کو بہت ساری امید تھی کہ اب وہی اسے بچا سکتا ہے، اس کے انکار کے بعد بھی ایران کا بادشاہ بہت زیادہ ڈر گیا. اسی لیے وہ ایک سیکرٹ طریقے سے اپنا ہی ملک چھوڑ کر بھاگ گیا. اور جیسے ہی آیت اللہ خمینی کو اس بات کے بارے میں پتا چلا کہ ایران کا بادشاہ ایک سیکرٹ طریقے سے اپنا ہی ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، یعنی اس کی بزدلی کا اندازہ تو بہت عرصے پہلے سے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب آیت اللہ خمینی جو چاہتا تھا کہ جو ایران کا بادشاہ اس طرح سے مسلم کنٹری میں بے حیائی پھیلا رہا ہے اسے ختم کیا جائے. اسی لیے اب پورے 14 ایئرز کے بعد دوبارہ سے آیت اللہ خمینی عراق سے ایران کی طرف آئے. اور آج تک دنیا میں بہت سارے پریزیڈنٹس کا، بہت سارے لیڈرز کا، بہت سارے بادشاہوں کا استقبال ہوا ہے، لیکن آج تک اتنا خوبصورت، اتنا بڑا استقبال کسی کا نہیں ہوا جتنا اس وقت آیت اللہ خمینی کا ہوا تھا. اور مسلمان ایک عزت دار طریقے سے آیت اللہ خمینی کو واپس اپنے ملک میں لے آئے.
اور اب ایک طرف تو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ایران کے بادشاہ کی مدد کرنے سے بالکل صاف انکار کر دیا تھا کہ شاید اسے بھی آیت اللہ خمینی کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اب بھی وہ آیت اللہ خمینی کے سخت خلاف تھا، کیونکہ امریکہ تو آج تک صرف مسلم کنٹریز کے خلاف سازشیں کرتا آیا ہے۔ اس لیے اب یہاں سے شروع ہوئی ایک بہت بڑی لڑائی، ایک بہت بڑی دشمنی جو اب ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ ہمیشہ سے چل رہی ہے۔ اور اب آیت اللہ خمینی واپس ایران آنے کے بعد اور مسلمانوں کا لیڈر بننے کے بعد پھر سے مسلمانوں کو اسلام کی طرف لانے لگا، اور وہ سارے کلچرز، وہ سارے رولز جو اس ایران کے بادشاہ نے مسلمانوں کا اسلام سے دور کرنے کے لیے بنائے تھے، ان سب کو توڑ دیا۔ لیکن اب ایک طرف تو امریکہ نے اس وقت ایران کے بادشاہ کی مدد کرنے سے بالکل انکار کر دیا تھا، لیکن ایک طرف تو وہ خود بھی ایران کے اب آیت اللہ خمینی سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ آج تک امریکہ صرف مسلم کنٹریز سے نفرت کرتا آیا ہے اور ان کے خلاف سازشیں ہی کرتا آیا ہے۔ اسی لیے اب ایک نئی دشمنی، ایک نئی جنگ، ایک نئی لڑائی شروع ہوئی ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، جو آج تک کبھی ختم نہیں ہوئی بلکہ دوسرے لوگوں سے دوسرے لوگوں تک شفٹ ہوتی گئی۔ اور اس لڑائی کی وجہ سے اس سال سے لے کر اس سال تک آج تک بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، اور آخرکار ایران کا ایک ایسا اچھا انسان جس نے مسلمانوں کو دوبارہ سے اسلام کی طرف لانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، ایران کے اس بادشاہ کو ختم کیا، لیکن آخرکار آج اسے شہید کر دیا گیا۔ یعنی آیت اللہ خمینی جس نے مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ کیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ لڑائی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ایران، امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے دشمن ہی ہیں، اور شاید امریکہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی رہے۔